یہ وہ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے جو آج سے پہلے میرے علم میں مطلب تھی، تھوڑی بہت تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی. کسی کو نہیں پتا جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا ہے نا. یہ صرف پارٹی کی عادت کے چند لوگوں کو پتا ہے، یا خان صاحب کی اور ہماری جو گفتگو ہے یہ وہ بات ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. تو مجھے آج بھی اپنے لیڈر کی وہ بات یاد ہے. اس نے کہا وہ واحد آدمی ہے جو ہر طرح کا پریشر لے کر کھڑا رہے گا، اور آج تک وہ ڈٹ کر کھڑی ہے. ان کی بات تھی، میرے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح، اور انہوں نے کہا واحد آدمی ہے جو ہر طرح کا پریشر برداشت کر سکتا ہے اور وہ ڈٹ کر کھڑا رہے گا. باقیوں کا مجھے کوئی اعتبار نہیں. تو آپ کی اپنی ٹیکنیکل ایک غلطی کی وجہ سے بھی یہ سارا میس کریٹ ہو گیا. یقیناً کسی جگہ آپ کی بات میں وزن ہے، درست ہے. پھر ایک 3 رکنی ڈیلیگیشن گیا عمران خان صاحب کو ملنے اڈیالہ جیل میں. یہ میری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں پہلی ملاقات. بلے باز والا ایک معاملہ آیا تھا اچانک بیچ میں، وہ پتہ چلا بلے باز کے وہ جمع ہو رہے ہیں. کیا وہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی بلے باز کے ساتھ کرنا؟ وہ فیصلہ کس نے کیا؟ جب ہم منتخب ہو کر واپس آئے اور ابھی وہ 72 گھنٹے تھے جس میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا، تو خان صاحب کا فیصلہ حکم آیا کہ آپ جوائن کریں. پھر ہماری یہاں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تو کے پی کے دوستوں کا خاص طور پہ اعتراض تھا کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا، تو وہ کوئی 12 سے 14 گھنٹے میٹنگ چلی. اور اس میٹنگ میں ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ جو تحریک انصاف کے اراکین آئے ہیں وہ جماعت اسلامی جوائن کرنا چاہتے ہیں، کہ جماعت اسلامی اس میں آگے بڑھنا چاہتی ہے یا نہیں. ہر 4 گھنٹے کے بعد میری لیاقت بلوچ صاحب سے رابطہ تھا. قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے چیف وپ عامر ڈوگر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. قومی اسمبلی میں ہونے والے معاملات کے بارے میں مکمل آگاہی ان کے پاس ہے. ان کی پارٹی کے حوالے سے نمبرز گیم کیا ہے، کون آزاد ہے، کون کہاں پر کس پوزیشن میں ہے، ساری معلومات ان سے لیتے ہیں اور کچھ انسائیڈ انفارمیشن جانیں گے ان سے. سب سے پہلے تو عامر ڈوگر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر فوری طور پہ کیا اثرات ہیں؟ آپ کے ممبران کے اوپر کیا کسی قسم کا دباؤ ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد ہو گئے سارے لوگ تو کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، اور ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ کچھ دباؤ شروع ہو گیا. کچھ ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا. میں ذاتی طور پر ایک سیاسی کارکن ہوں اور 25 سال سے عملی سیاست کر رہا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوا ہے. سب جانتے تھے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ججز جو ہیں وہ تابع ہیں حکومت کے، اور اب کوئی جج یہ افورڈ ہی نہیں کر پاتا کہ وہ اختلاف کرے حکومت کی ڈائریکشن سے. یہی وہ لمحہ فکریہ ہے، یہی وہ المیہ ہے کہ جس سے سپریم کورٹ جیسی بلڈنگ جو بالکل میرے سامنے ہے، اور وہ بلڈنگ اب سنگ مرمر کی ایک عمارت بن گئی ہے جس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے میں بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے کس طرح آئین کو، قانون کو پامال کیا. اور وہ حق جو ہمارا تھا، جو ہمارے 85 MNA جیت کر آئے تھے، ان کے بدلے میں وہ سیٹیں ملنی تھیں، وہ مال غنیمت سمجھ کے جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے جن کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے. کتنا بڑا مذاق ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا کہ 17 سیٹیں جس نے کل جیتی ہوں، آج اس کو طاقتور ہاتھ نے 2/3 میجورٹی دے دی ہے. اس سے بڑا المیہ کیا ہے؟ پھر تو یہ جو پارلیمنٹ جس پہ ہم بیٹھے ہیں اس کو بند کر دیں. جمہوریت بھی ختم، آئین بھی ختم، اخلاقیات بھی ختم. اور اس فیصلے سے میں حیران ہوں، خاص طور پر ان پولیٹیکل جماعتوں سے، کہ کس منہ سے وہ اپنی ان ممبران اسمبلی کو جو ریزرو سیٹوں پر بٹھائیں گے، جنہوں نے جمہوریت کے لیے سو کالڈ بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کی مثال ہے. لیکن کس منہ سے وہ یہ سیٹیں لیں گے جو ہماری سیٹیں ہیں، ان کو بٹھائیں گے؟ آپ پوچھتے رہے ہیں کس منہ سے، وہ اسی منہ سے ہی لینے جا رہے ہیں. آپ بے فکر رہیں، آپ دیکھیے گا کہ ایوان میں آ جائیں گے. نہیں جی، لے رہے ہیں اور بڑی ڈٹھائی سے لے رہے ہیں. ظاہر ہے آگے اب سن رہے ہیں کہ جی وہ حکومت کا بھی حصہ بن رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو جہاں سے چلایا جا رہا ہے، جہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. مخصوص نشستوں کے علاوہ آپ کے اپنے جو اس ٹائم آزاد اراکین ہیں، ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اب کسی اور پارٹی میں جا سکتے ہیں یا ان پہ بھی دباؤ آ سکتا ہے. کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو سیکیور کر پائیں، اور کیا کسی قسم کے دباؤ کا سامنا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، جو جانے والے تھے وہ پنچھی تو اڑ گئے، اور بڑی بھاری قیمت کے عوض جو آپ کو جانتے ہیں 26ویں ترمیم میں
جو ہمارے 5-6 ممبران قومی اسمبلی کو اٹھایا گیا, ان کو رکھا گیا اور ان کی قیمت لگائی گئی, بولی لگی, سب کو پتہ ہے. آج بھی ان پر پریشر ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ پنجاب سے یا کے پی کے سے اب کوئی اور ایم این اے چھوڑ کر جائے گا, باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ ہماری 77 ریزرو سیٹیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی لے کر بھی ابھی بھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پھر ڈنڈا پکڑا دیا ہے کہ جو 82 ہم لوگ رہ گئے ہیں ان کے بھی فارم چیک کیے جائیں, ان کے بھی ایفیڈیوٹ ڈکلیریشن چیک کیے جائیں کہ اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے. یعنی کہ پھر تلوار الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن کرایا, جو آج بھی ڈٹائی کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اس کی مدت ختم ہو گئی ہے, وہ آئینی ادارہ زمین بوس ہو گیا ہے. پھر الیکشن کمیشن کو دوبارہ اختیار سپریم کورٹ نے دیا, اس آئینی بینچ نے, جو کہ نام نہاد آئینی بینچ ہے, جس کو فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں کہ آپ ان 85 یا 82 ایم این ایز کی بھی تقدیر کا فیصلہ کریں. ایسا ظلم کہیں دنیا کی تاریخ میں کسی پارلیمنٹ میں کسی ملک میں آپ نے دیکھا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عمران خان صاحب کے سپاہیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے پاس کھونے کے لیے اور کیا رہ گیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہیں کوئی بات آتی ہے آپ کے اتحادیوں کی جانب سے کہ ایسی اسمبلی سے نکل جانا ہی بہتر ہے, کیا ایسا کوئی غور و فکر ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہم نے پہلے جب اسمبلیوں سے نکلے وہ بہت بڑی ہماری غلطی تھی, جس کا خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں. 2, ہم نے اپنی صوبائی حکومتیں توڑی, وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی, جس کا خمیازہ ہم آج دل تک بھگت رہے ہیں. ہم اسی جگہ پر رہ کے, اسی میدان میں رہ کے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, اپنی فائٹ کریں گے, اور اسی اسمبلی میں انشاءاللہ عمران خان واپس آئے گا اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا. آخری سوال میرا, آپ شاہد ہیں بہت ساری ایکسکلوزیو چیزوں کے. یہ 13 جنوری کی رات جب بلے کا نشان چھینا گیا, اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب کس پارٹی کی طرف جائیں, سنی اتحاد کونسل یا متحدہ مجلس وحدت المسلمین. اس دوران جماعت اسلامی, اس دوران شیر پاؤ گروپ, رابطے بھی ہو رہے تھے. وہ تھوڑی سی کہانی ہمارے ناظرین کے سامنے کھولیے کہ کیوں اس ٹائم متحدہ مجلس وحدت المسلمین کی جانب آپ نہیں گئے اور سنی اتحاد کونسل کی جانب گئے. تو آپ کی اپنی ٹیکنیکل ایک غلطی کی وجہ سے بھی یہ سارا میس کریٹ ہو گیا. یقیناً کسی جگہ آپ کی بات میں وزن ہے, درست ہے. جب ہم منتخب ہو کر واپس آئے اور ابھی وہ 72 گھنٹے تھے جس میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا, تو خان صاحب کا فیصلہ حکم آیا کہ آپ MWM جوائن کریں. پھر ہماری یہاں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تو KPK کے دوستوں کا خاص طور پہ اعتراض تھا کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا شیعہ سنی والا مسئلہ زیادہ ہے, تو گو MWM ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب کی قیادت میں وہ ہمیشہ ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کے فلسفے اور نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ MWM کے ساتھ ساتھ باقی پارٹیوں کو بھی کنسیڈر کر لیں. پھر ایک 3 رکنی ڈیلیگیشن گیا عمران خان صاحب کو ملنے اڈیالہ جیل میں, جس میں علی محمد خان اور لطیف کھوسہ صاحب کے. یہ میری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں پہلی ملاقات تھی. بڑے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی. تمام چیزوں کا خان صاحب کے سامنے ہم نے کھل کر احاطہ کیا. خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی اس وقت بھی پرائرٹی نمبر 1 یہ تھا کہ آپ MWM جوائن کریں. جب ہم نے بتایا کہ ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ ان کے یہ ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ KPK میں MWM نہ کریں, وہاں آپ کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے. تو اسد قیصر صاحب اور باقی لوگوں سے ہم مشاورت کر کے گئے تھے, تو ان کا جماعت اسلامی سے بھی رابطہ تھا. بیرسٹر گوہر اور اپنا اسد قیصر صاحب ایک لیاقت بلوچ صاحب سے میٹنگ کر بھی چکے تھے, اور شیر پاؤ گروپ سے بھی رابطہ تھا. تو خان صاحب نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ آپ پھر جماعت اسلامی سے بات کریں, اگر جماعت اسلامی میں آپ جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جائیں, اور جو بھی پاور شیئرنگ اور جو بھی سیٹیں مخصوص یا سینٹ یا جو بھی وہ مستقبل میں مانگنا چاہتے ہیں آپ ان کو دے دیں. اور اسی طرح اگر شیر پاؤ گروپ بھی آتا ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 جو ہے وہ MWM ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے آج بھی اپنے لیڈر کی وہ بات یاد ہے. اس نے کہا کہ راجہ ناصر عباس وہ واحد آدمی ہے جو ہر طرح کا پریشر لے کر کھڑا رہے گا, اور آج تک وہ ڈٹ کر کھڑی ہے. ان کی بات تھی, میرے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح, اور انہوں نے کہا راجہ ناصر عباس ہی واحد آدمی ہے جو ہر طرح کا پریشر برداشت کر سکتا ہے, اور وہ ڈٹ کر کھڑا رہے گا. باقیوں کا مجھے کوئی اعتبار نہیں. اور یہی ہوا کہ جب ہم واپس آئے, شیر پاؤ گروپ سے اسد قیصر صاحب کا رابطہ ہوا,
لیاقت بلوچ صاحب سے میرا اور لطیف کھوسہ صاحب کا، اسد کیسر صاحب کا رابطہ ہوا. پھر اگلے دن ہی منصورہ میں ان کی شورا کی میٹنگ تھی. یہ اس دن کی بات ہے جب سراج الحق صاحب نے بھی استعفیٰ دیا تھا امیر جماعت اسلامی سے، تو انہوں نے نیا امیر بھی چننا تھا. تو وہ کوئی 12 سے 14 گھنٹے میٹنگ چلی، اور اس میٹنگ میں ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ جو تحریک انصاف کے اراکین آئے ہیں وہ جماعت اسلامی جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس میں آگے بڑھنا چاہتی ہے یا نہیں. ہر 4 گھنٹے کے بعد میری لیاقت بلوچ صاحب سے رابطہ تھا. رات کو 10:30 بجے لیاقت بلوچ صاحب نے جواب دے دیا کہ ہماری شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماضی میں کچھ ہماری آپ کی جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ شاید پوری طرح فلفل نہیں ہوئی، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں اسٹیج پر کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلنے سکتے. آپ کو لگتا ہے یہ شورا کا ہی فیصلہ تھا یا ان پہ کوئی دباؤ تھا؟ یقیناً دباؤ تھا، 100% دباؤ تھا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اگر ہم جماعت اسلامی میں چلے جاتے تو ہمیں ساری سیٹیں مل جاتی. اور جو انیشلی اسد کیسر صاحب کے ساتھ ان کی کچھ سیٹیں KPK کی اور نیشنل اسمبلی کی اور آگے سینٹ میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہیں، لیکن انہوں نے ظاہر ایک فیصلہ کیا، اپنی مرضی کے مطابق کیا، وہ آزاد تھے. شیر پاؤ گروپ نے پھر انیشلی ہماری 1-2 بار فون پر بات ہوئی، جب فزیکل میٹنگ کا ٹائم آیا تو انہوں نے بھی جواب دے دیا. تو ظاہر ہے وہ پھر ایک پریشر تھا سب کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کو انہوں نے اسی طرح آئسولیشن میں رکھنا تھا اور اکیلا کر کے ہمارے اراکین کو کسی صورت میں بھی جوائن نہیں کرانا تھا. اور نظر اس وقت بھی اسی پلان کی تھی کہ 2/3 میجورٹی دینی ہے، 26ویں ترمیم دینی ہے، اور تحریک انصاف کو ایک ایک کر کے مارنا ہے اور ہر طرح سے ان کو گرل کر کے ان کو ختم کرنا ہے. آپ جتنا بھی طاقت کا استعمال کر لیں، قدرت کا ایک مسلمہ اصول ہے، طاقت ہمیشہ کم ہوتی ہے، حق ہمیشہ بڑھتا ہے، سچ ہمیشہ پرویل کرتا ہے، حق ہمیشہ پرویل کرتا ہے. اب کچھ بھی کر لیں، سچ اور حق ہی انشاءاللہ جیتے گا، عمران خان جیتے گا. تو یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے. جاتے جاتے لگے ہاں تو آج آپ موڈ میں ایک کویشچن آپ سے اور کر لوں، پھر آپ کو ذرا اجازت دیں گے، آپ جلدی میں بھی ہوں گے. یہ جو بلے باز والا ایک معاملہ آیا تھا اچانک بیچ میں، وہ پتہ چلا بلے باز کے وہ جمع ہو رہے ہیں، کیا وہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی بلے باز کے ساتھ کرنا؟ وہ اتنا کمزور کیسے نکلے کہ انہوں نے جیسے ہی جمع ہونے لگے وہ تو فوراً وہ بھاگ گئے؟ وہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ظاہر ہے اس وقت جن حالات میں ہم تھے اور جس طرح سے ہم پر پریشر تھا اور ہمارے کینڈیڈیٹوں کے فارم تک چھینے جا رہے تھے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی پارٹی چاہیے تھی. یہ بلے باز ذرا قریب تھا، بلہ بھی تھا، اور یہ بندہ پہلے ڈار صاحب پارٹی میں رہ بھی چکے ہیں. تو پارٹی کی جو اس وقت لیڈرشپ تھی، انہوں نے سینئرز نے فیصلہ کیا. ہم تو اپنے حلقوں میں تھے، میں تو اپنا الیکشن لڑ رہا تھا، شہر میں تھا اپنے ملتان میں. تو لیکن وہ کمزور آدمی نکلا اور چند گھنٹوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ بھی پریس کانفرنس کر گیا. وہاں اگر ہم SIC جوائن کر لیتے، جو کہ بعد میں پھر حامد رضا صاحب جب منتخب ہو کر آئے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کافی دن سے بات چیت چل رہی تھی پارٹی کی عادت کی، عمر ایوب صاحب کی اور بیرسٹر گوہر صاحب کی، اور میں یہاں آ بھی گیا تھا اور میرے پاس وہ جو پرنٹڈ ٹکٹس بھی تھے. اگر SIC ہم جوائن کر لیتے تو شاید ہمیں وہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو بلے باز کے زمانے میں ہوا، اور جس طرح سے پھر بلے باز بھی بھاگ گیا. طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. یہ وہ ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے جو آج سے پہلے میرے علم میں مطلب تھی، تھوڑی بہت تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی. کسی کو نہیں پتا جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا ہے نا. یہ صرف پارٹی کی عادت کے چند لوگوں کو پتا ہے، یا خان صاحب کی اور ہماری جو گفتگو ہے یہ وہ بات ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. بہت شکریہ جی. عامر ڈوگر صاحب انسائڈ انفارمیشن بتا رہے تھے، آج کافی موڈ میں لگ رہے ہیں، اکثر نہیں بتاتے لیکن آج انہوں نے ساری انفارمیشن بتائی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا کلیئرٹی ہوگی کہ کن حالات میں PTI اس وقت الیکشن لڑ رہی تھی، اور آج جو اس وقت معاملات ہیں جو لوگ بلیم کرتے ہیں کہ کیوں اس جماعت کے ساتھ نہیں گئے، اس جماعت کے ساتھ کیوں گئے، تو اس کا یہ سارا بیک گراؤنڈ یہ سچ اور تلخ حقیقت ہے جو عوام کے سامنے سیاسی کارکنوں کے ساتھ آنا چاہیے. کہ ہسٹری بن رہی ہے آپ کی، میری گفتگو ایک تاریخ ہے. آج سے 20, 30, 40 سال کے بعد جب لوگ سنیں گے اور اس دور کو یاد رکھیں گے، ظاہر وقت تو گزر جائے گا نا، یہ وقت بھی چلا جائے گا، لیکن تاریخ ہمیشہ بتائے گی کہ اس دور میں کیا ظلم ہوا، کیا ستم ہوا، کس طرح لوگوں کی آواز کو دبایا گیا، کس طرح جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے جمہوری حق چھینا گیا، جو کہ ہمارے ساتھ ریزرو سیٹوں والے معاملے میں چھینا گیا. تھینک یو. بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.